حضرت آئیے آپ کے حسن و جمال کی تھوڑی سی جھلک آپ کے حوالے کر دوں. بس ظاہر سی بات ہے کہ نور کا ٹکڑا ہے تو نور ہوگا ہی ہوگا. آپ نہایت حسین و خوبصورت تھے. آپ کی شکل و صورت کے متعلق حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سینے سے قدم تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھے. اب بڑے شہزادے مولا حسن سینے سے اوپر مطلب چہرہ انور اور بازو اور سینے سے نیچے سرکار مولا حسین مشابہت رکھتے تھے. تو آپ کے حسن جمال کا تذکرہ اس الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی مبارک اور رخساروں سے روشنی نکل کر قریب کے قرب و جوار کو منور کر دیتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا حسن سے اور مولا حسین سے بڑی محبت فرماتے تھے. چنانچہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بائیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے یہاں یکجا نہ رہنے دے گا، مطلب ایک جگہ نہ رہنے دے گا. ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا. اب ان میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین وفات پا جائیں گے تو ان کے غم میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو بہت تکلیف ہوگی، اگر انہیں تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ علم میری ہی جان پر ٹوٹے گا، اس لیے مجھے اپنا ہی غم پسند ہے. اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. بعد ازاں جب بھی امام حسین علیہ السلام حضور صلاۃ و تسلیم کے گھر خدمت میں تشریف لاتے تو حضور صلاۃ والسلام کی ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہہ کر فرماتے مرحبا مرحبا اے حسین، میں نے تم پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا. جب میں نے عرض حاجت سے فارغ ہوا تو دریافت کیا حضور یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا آپ کے دونوں پہلوؤں میں مولا حسن اور مولا حسین ہیں. آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے اس سے تو محبت کر. آئی حضرت ایک حدیث کی روشنی میں محبت اہل بیت اطہار سے کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن و حسین. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے کلیجے سے لگاتے تھے. ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک امام حسن اور امام حسین تشریف لے آئے. انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض زیبتن فرما رکھی تھی. وہ چلتے چلتے گر پڑتے تھے تو ان کو گرتے دیکھا تو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے. ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال آزمائش ہیں. میں نے ان دونوں بچوں کو گرتے دیکھا تو صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے اپنی بات بند کر دی اور دونوں کو اٹھا لیا. یہ محبت اہل بیت اطہار ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین سامعین کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن سے اتنی محبت کی ہو ان کو اگر کوئی تکلیف دے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا. خیر اس کے جو کرب و بلا کا سانحہ ہے یہ آپ کے پاس انشاءاللہ تفصیل سے پہنچتا رہے گا. آپ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ نشین جو آپ نے شہادت پائی اس وقت آپ کی عمر شریف 56 سال 5 ماہ 5 دن کی تھی. جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ مطابق 61 ہجری
اور 700 عیسوی کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اس زمانے میں کون وعدہ وفا کرے گا مولا حسین کے علاوہ، اور اپنے نانا سے وعدہ پورا کیا ہوا وعدہ پورا کیا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سجدے کی حالت میں کیا تھا۔ السلام علیکم۔